صدیق بھائی یہ بتائیں کہ آج کل ہم جو خبریں سن رہے ہیں ہمیں کہیں پہ عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی بندہ اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا، کیا عمران خان کی رہائی ناممکن ہو گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ناممکن نہیں ہے اور عمران خان نے رہا تو ہونا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو حالات اور صورتحال ہیں وہ عمران خان کے لیے موافق نہیں ہے۔ لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے والی شخصیت ہیں، ان سے کل میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یا پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے 2 فیصلے کر لیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی 1% بھی کوئی ڈیل کر کے، کوئی بات مان کے یا ایک قدم پیچھے ہٹ کے باہر نہیں آنا۔ انہوں نے جب بھی باہر آنا ہے تو انہوں نے جس موقف پہ وہ کھڑے ہیں اس موقف کو منوا کے جتوا کے انہوں نے باہر آنا ہے، اور عمران خان کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی۔ اسی میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر لمبے عرصے کے لیے جیل رہنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان ذہنی طور پر لمبے عرصے کے لیے جیل رہنے کو تیار ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے۔ جب عمران خان صاحب کو اندر جا کے کوئی کہتا تھا کہ خان صاحب لگتا تو یہ آپ کو 1 سال اور رکھیں گے، عمران خان کہتا ہے 1 سال؟ میں تو 5 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں تو جب تک یہ فیلڈ مارشل ہیں تب تک میں تو ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میں نے باہر نہیں آنا۔ یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو بہت پریشان کرتی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی بندے کو ڈراتے ہیں نا، آپ اسے ڈراتے ہیں کہ ہم تمہیں نا 6 مہینے جیل میں رکھیں گے، وہ کہتا ہے میں تو 6 سال رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس بندے کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں ہارون رشید صاحب کی ایک بات کا اکثر حوالہ دیتا ہوں۔ ہارون رشید صاحب یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص موت کے خوف سے آگے گزر جائے تو وہ پھر کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے، بالکل، اور اس کو ہرانا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ بھائی، ایک آدمی جو ہے، آپ کسی بندے کو میکسیمم کیا ڈرا سکتے ہیں کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باقی تو ساری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، مین چیز ہے جان لینا۔ جب ایک بندہ موت کے خوف سے ہی آگے گزر جائے اور اس کے اندر موت کا خوف ہی نہ رہے تو پھر وہ آدمی نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا ہے۔ ہارون رشید صاحب اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی موت کے خوف سے آگے نکل جائے تو پھر وہ کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے، اور عمران خان کوئی اور آدمی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں جیل میں قتل کر دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کر دو۔ اسے کہا جاتا ہے تمہیں سال اور نہیں نکلنے دیں گے، وہ کہتا ہے 5 سال نہ نکلنے دو۔ وہ کہتا ہے یہ پڑھے میرا پاسپورٹ لو اور میرا نام اسی میں ڈالو، میں نے پاکستان سے جانا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کر کے اور بنی گالا نہیں جانا۔ جو بنی گالا جانے کو تیار نہیں ہے، جو باہر جانے کو تیار نہیں ہے، جو موت کے خوف کا شکار نہیں ہے، تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں جو باتیں کرتے ہیں سو کرتے ہیں CCTV کیمرے کو دیکھ کے، جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک بار علامہ راج ناصر عباس صاحب نے بتایا، کہتے ہیں میں ملنے گیا عمران خان کو، تو عمران خان صاحب نے ایک نام لیا اور اتنی اونچی آواز میں لیا، گو کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں بھی بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہوں گی جہاں بات کر رہے تھے، لیکن عمران خان نے انشور کیا کہ وہ جو باہر کھڑا ہے نا پولیس والا اور ایک سول کپڑوں میں بندہ گیٹ پہ جو کھڑا ہے، اس تک بھی آواز جائے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کل فیصل عباس خیر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا، میں نے بھی اس پہ ولاگ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے GH کو حملہ کیس میں ویڈیو کال، اس کے اوپر جو ٹرائل تھا واٹس ایپ ویڈیو کال، اس میں بھی عمران خان نے پہلا نام کون سا لیا؟ جج صاحب نے فون بند کر دیا، جج صاحب کی ہمت نہیں پڑی سننے کی۔ دیکھیں، بات یہ ہے عمران خان نا موت کے خوف سے آگے نکل گیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے مار دیا تھا نا وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کر کے، یہ تو مجھے اللہ نے بچایا۔ اور عمران خان جیسے عمران خان تو عمران خان ہے، میں مصطفین کاظمی صاحب کو آپ کو بتاؤں، مصطفین کاظمی صاحب بہت سخت ٹویٹس کرتے ہیں آج کل، بہت سخت۔ تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا سر آپ تو بہت سخت ٹویٹس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار قاضی فائزی صاحب جو گھٹیا انسان تھا نا، نیچ غلیظ گندا آدمی جو تھا، اس نے جب مجھے اٹھوایا تھا نا، جو مجھے ٹارچر کروایا تھا، تو اس نے میری جان لے لی تھی۔ میں ایسا سمجھے کہ اس دنیا سے جا چکا تھا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، ورنہ جو میرے ساتھ کیا گیا مجھے مار دیا گیا تھا، مجھے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں جو آج زندہ کھڑا ہوں یہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، تو میں تو ایک بار یعنی ایک دفعہ مر چکا ہوں، میں تو اس دنیا سے جا چکا ہوں جو قاضی نے میرے ساتھ کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور یہ بھی ہوتا ہے نا صدیق بھائی کہ ایک انسان جب موت کو چھو کے آ جائے، جیسے آپ نے وزیر آباد کا ذکر کیا یا ان کی جو بات کر رہے ہیں، اس کے بعد تو وہ ان کو ڈر خوف اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک زندگی لکھی ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو زندگی خود جا کے موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔
تو یہ حضرت خالد بن ولید کا قول ہے اور یہ بات درست ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی. اور پھر ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ایک بات ہے، وہ ایک بار انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، عمران خان کو نا جیل میں قتل کر دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا. کہیں میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو کہتے ہیں جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر شاید یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دوں گا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے؟ زندگی اور موت کے وہ فیصلے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عمران خان کا اللہ تعالیٰ پر جو یقین اور اعتقاد ہے، آپ دیکھیں نون لیگ والے خود یہ بات مانتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کرتے تھے کہ عمران خان اس طرح سے جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹے گا. یار 27 ماہ ہو گئے، وہ بندہ نہ ہاسپٹلائز ہوا ہے، نہ میڈیکل گراؤنڈز پہ اس نے کوئی ضمانت اپلائی کیا. میاں نواز شریف کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کتنی ضمانت کی ماضی کے حکمران کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آفریں بھی میں نے سنا ہے کہ ہوئی ہیں کہ آپ باہر بالکل ہوئی ہیں. تو ایک تو جو مجھے شخصیت نے بتایا کہ عمران خان جو ہیں وہ لمبا عرصہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے، ایک بات. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی پارٹی باہر کچھ نہیں کر سکتی. کوئی ایک واقعہ ہوگا، چیزیں ٹریگر ہوں گی، عوام نکلے گی اور وہ جیل کے دروازے کھولے گی. عمران خان وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، میں کہہ دیتا ہوں. میں نے عمران خان صاحب کی بہنوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ جو پارٹی باہر لیلا کی عادت ہے تو خان صاحب پریشان تو ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بڑی کلیئرٹی ہے اپنی باہر لیڈرشپ کے حوالے سے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ ساری باتیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، عوام جانے اور میں جانوں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا اپنی بہنوں کو، جب انہوں نے کہا کہ باہر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، عمران خان نے کہا جا کے ان کو کہو کہ تم لوگ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہو، تم لوگ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہو، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میری پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، میری محبت بڑھ رہی ہے، میرا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، تم لوگ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہو. اور ایک اور موقع پہ 3 وکلا بیٹھے تھے اور عمران خان صاحب نے کہا جا کے کہہ دو میرے ایم این ایز ایم پی ایز کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، میں نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جنہوں نے تمہیں ووٹ دیا وہ تمہارے خلاف ہو رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں تو میں نہیں دے سکوں گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے میرے خلاف بھی، نہیں دوں گا میں ٹکٹ اس کو جس پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو خان صاحب جو ہیں اب ان کو یہی ہے کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، ٹریگر ہوں گی اور لوگ نکلیں گے اور اڈیالہ کا دروازہ کھولیں گے. عمران خان کو پتہ ہے کہ نہ انہوں نے ان عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کی باہر قیادت کی کوششوں سے رہا ہونا ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باتیں نہیں ہو رہی، جو آپ نے بڑا اچھا ہمیں ایک سمجھایا. ایک بات ایسی ہے جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. عمران خان ان کو کیوں نہیں استعفیٰ وغیرہ یا چھڑوانے کے لیے یا کیوں نہیں؟ دیکھیں خان صاحب کو نا پہلے ایک یعنی جذباتی لوگوں نے ایک پیغام بھیجا، جذباتی لوگوں نے انہوں نے کہا خان صاحب کہ آپ نا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیں کیونکہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. کہ اور خان صاحب خود بھی بار بار کہتے ہیں کہ اے این پی اس لیے ختم ہوئی تھی کہ 3 چیزیں تھیں، ایک انہوں نے کے پی کے اندر آپریشنز کو سپورٹ کیا تھا، دوسرا گورننس ٹھیک نہیں تھی، اور تیسرا کرپشن کے الزامات تھے. جذباتی لوگوں نے کہا کہ سنسیئر جو بڑے جانثار ہیں، جان دینے والے عمران خان کے لیے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ ہٹا دیں علی امین گنڈا پور کو. اس سے نا اب کے پی کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی ایک طرف عمران خان کہتا ہے کہ آپریشن رکوائیں، عمران خان کا وزیر اعلیٰ اور اس کی حکومت اور کابینہ کہتی ہے کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. تو جب ایک بندہ عمران خان کے حکم عدولی کر رہا ہے، حکم مان ہی نہیں رہا کہ آپریشن رکوائے، تو عمران خان اگر اس کو رکھے ہوئے ہیں عہدے پہ تو پھر عمران خان بھی انڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں. وہ جو کچھ کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے اگر وہ ٹھیک نہیں کری تو عمران خان ہٹائے. یہ تو تھی جذباتی لوگوں کی بات. لیکن کچھ سیاسی بڑی شخصیات ہیں منجھی ہوئی، انہوں نے خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کو نہ ہٹائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہٹانا چاہیں بھی تو آپ نہیں ہٹا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں گرنے دے گی اور نہیں ہٹنے دے گی، اور اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹائیں گے بھی تو پھر کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو نہیں ہے، پھر مولانا فضل الرحمان کی گورنمنٹ بنوا دی جائے گی
اور یا یہاں پہ نگران سیٹ اپ لا کے اس کو چلایا جائے گا یا گورنر راج کے ذریعے چیزیں چلائی جائیں گی، لیکن کے پی کے میں پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں رہے گی، کیونکہ بہت سے جو ہیں ایم پی ایس جن کا علی امین گنڈا پور صاحب خود کہتے ہیں، جو فہیم اختر ملک صاحب نے بھی رپورٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 22 ایم پی ایس نے اسٹیبلشمنٹ کو اسٹامپ پیپر لکھ کے دیے ہوئے کے پی کے تو خان صاحب کو جو ان کے بہت سینئر تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا بھی چاہیں تو آپ نہیں ہٹا سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں کرنے دے گی، کیونکہ دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت علی امین صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی سوٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ کے پی کے میں نا 3-4 واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ماہ میں جس میں نا معاملات ٹریگر ہو گئے، اور جو لوگ جانوں سے گئے ان کی فیملیز نے کہا اور ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے جنازے ڈی چوک میں پڑیں گے، اور بہت ایکسٹریم اعلانات ہو گئے، لیکن ہر بار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وزراء نے ان کو انگیج کیا، ان کو جو بہت ایکسٹریم لائن لیے ہوئے تھے کہ ہم ڈی چوک پہ جا کے جنازے پڑھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ہر بار پی ٹی آئی کے ہی وزراء نے اور پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے ان کو انگیج کیا، ان کو ٹھنڈا کیا اور ان کو روکا کہ آپ نے ڈی چوک جنازے لے کے نہیں جانا، اور ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی پیسے دیے، انہوں نے ان کو مینیج کیا، انہوں نے ان کو ٹھنڈا کیا، انہوں نے ان کا کیتھارسس کیا اور کیتھارسس کروایا۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کے پی کے میں علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی سوٹ کرتی ہے، اور وہ اس کو ہر صورت ہر حد تک اسٹیبلشمنٹ جائے گی علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو بچانے کے لیے، اور اگر کسی موقع کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس کو گرنے نہیں دے گی حکومت کو، اور اگر گر جاتی ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ نہیں بنے گی۔ یہ بات عمران خان صاحب کو ان کے سینئر لوگوں نے بتا دی اور پیغام بھجوا دیے۔ بہت شکریہ صدیق جان آپ کا۔ ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور ٹرائل کی کہانی، ایک اور کیس، اور اس کیس میں کیسے عمران خان صاحب کو ویڈیو کال پر لیا گیا، واٹس ایپ ویڈیو کال پر لیا گیا، عمران خان نے کیا کہا، کیوں جج صاحب نے کال کاٹ دی، جج صاحب نے کیا کہا، اور کیسے لاہور ہائی کورٹ عمران خان کا ایک اور اہم کیس نہیں لگا رہی، اور آج جو 2 کاز لسٹیں آئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کا کیس نہیں ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا سارے کا سارا کیا ہے، تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی انٹرسٹنگ تو ڈیٹیل ہے، لیکن انٹرسٹنگ سے زیادہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، آئینی بینچ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اور اب لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے عمران خان کے کیسوں میں۔ اور دیکھیں اس میں نقصان عمران خان کو نہیں ہو رہا، اس نظام کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا نقصان کر رہے ہیں، نقصان پاکستان کا، پاکستان کے اداروں کا، عوام پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے مستقبل کا ہو رہا ہے۔ عمران خان کے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ عمران خان تو مظلوم اس وقت ہے، اور اس کے اوپر جو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کی تو ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام کیسے عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور عمران خان کے خلاف جس طرح سے عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں اس سے برباد عدالتیں ہو گئی ہیں، تباہ عدالتیں ہو گئی ہیں، لوگوں کا انصاف پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور اس کا پاکستان کو نقصان یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ حالات کیوس کی طرف جائیں گے، انارکی کی طرف جائیں گے، اور لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے کہ ان عدالتوں میں ہم نے نہیں جانا جو عدالتیں یہ کر رہی ہیں، اس سے نقصان ہوگا پاکستان کا۔ عمران خان کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی تو بڑھ رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں سے ایک کیس جی ایچ کو حملہ کیس ہے۔ اچھا ویسے تو جسٹس یحییٰ خان نے ایک حکم دیا کہ 9 مئی کے تمام کیسز جو ہیں وہ 120 دن میں نمٹائے جائیں، تو جہاں جہاں سزائیں دینی تھی تو وہاں تو 120 دن میں فیصلے ہو گئے، لیکن جہاں پہ عمران خان کو کوئی کسی طرح سے تھوڑی سی فیور مل رہی تھی تو ان کیسز کا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا گیا۔ فیور اس سینس میں یہ نہیں کہ کوئی عمران خان کے ساتھ انصاف ہو رہا تھا، بلکہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں کیونکہ 118 ملزمان ہیں، 118 ملزمان ہیں، جب اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوتی تھی تو یہ 118 کے 118 ملزمان اندر جاتے تھے، اور 118 کے 118 کا ایک ایک وکیل اندر جاتا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہ عمران خان صاحب جو آئسولیٹ ہیں، جن کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے لیے کتنا یہ ایک بریتھنگ سپیس ملتی ہوگی کہ ان کی پارٹی کے 200-250 وکلا اور لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے، اور عمران خان کہتے ہوتے تھے کہ یہ میلہ ہے، اور پوچھتے تھے کہ میلہ دوبارہ کب لگنا ہے۔ اب اس میں کئی بار وہاں نعرے بھی لگے، اور عمران خان سے بہت سے ایسے لوگوں کی ملاقات ہوئی جو جا کے سچ عمران خان کو انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد عمران خان نے کچھ ایکسٹریم سٹیپس بھی لیے۔ تو پھر کیا کیا گیا کہ جی ایچ کو حملہ کیس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر روک دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے، اور نوٹیفیکیشن کر کے کہتی ہے کہ عمران خان کا اب جو جی ایچ کو حملہ کیس میں ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہوگا بلکہ وہ اوپن کورٹ میں ہوگا۔ لیکن اوپن کورٹ میں کیسے ہوگا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اب جب انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا
تو اچھا، ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے جب جی ایچ کیو حملہ کیس میں سماعتیں ہوئیں اڈیالہ کے اندر، تو عمران خان جیسے ہی روشنا پر آتے تھے اور گواہ کی طرف دیکھتے تھے، گواہ کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی، لٹرلی کانپنے لگ جاتی تھی، گواہوں کے ہاتھ کانپتے تھے عمران خان کو دیکھ کر. اتنی ہیبت تھی عمران خان کی کہ جو جھوٹے گواہ ہیں، ظاہر ہے جب آپ جھوٹ بول رہے ہو، اب مثال کے طور پہ جو گواہ تھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ چکری میں وہاں موجود تھا جب عمران خان جی ایچ کے اوپر حملے کی سازش تیار کر رہے تھے، اب عمران خان دیکھ رہے ہیں اور گواہ یہ گواہی دے رہے ہیں، تو آپ امیجن کریں نا، یا امیجن کریں کہ گواہ یہ گواہی دے رہا ہو اور عمران خان سامنے کھڑے ہو تو گواہ کی کیا حالت ہوگی. اور پھر ظاہر ہے عمران خان بھی جیسے وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی تھی کہ پہلے اسے حلف لو کہ یہ سچ بولے گا، تو اتنا پریشر ہوتا تھا گواہوں کے اوپر کہ کئی گواہوں نے جو اڈیالہ جیل کے اندر گواہی دی وہ کانپیں ٹانگ گئیں، پریشان ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کے دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے ایسی گواہی دی کہ وہ بڑھ گئے. اور وہ گواہی جھوٹی ثابت کرنا بہت آسان تھی. وہ گواہی ریکارڈ پر فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب نے لکھوا دی کہ لکھیں کہ گواہ یہ کہہ رہا ہے، تو اس پہ پھر انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہے، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ویڈیو لنک پہ عمران خان کی جو ہے وہ ٹرائل چلائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 19 سپٹمبر کو جب پہلی سماعت تھی اے ٹی سی کورٹ میں، جج امجد علی شاہ سماعت کر رہے تھے، تو فیصل ملک صاحب نے کہا کہ جی آپ ویڈیو لنک پر سماعت شروع کرنے سے پہلے میری عمران خان سے ایک اڈیالہ کے اندر فزیکل میٹنگ کروائیں. میں نے عمران خان صاحب سے انسٹرکشنز لینی ہیں کہ آیا ہم نے ویڈیو لنک کے اوپر ٹرائل چلانا ہے نہیں چلانا، یا ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے. مجھے عمران خان سے ہدایات لینی ہے بطور ان کے وکیل کے، اور یہ ان کا رائٹ ہے، قانون میں ان کو حق دیا گیا ہے. تو آپ جو ہے وہ مجھے عمران خان سے فزیکل میٹنگ کروائیں. خیر عمران خان صاحب ان کی فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب کی یہ استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. میں کئی بار تعریف کر چکا ہوں فیصل ملک صاحب کی کہ یہ وہ وکیل ہیں جن کو میڈیا پہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جن کو سوشل میڈیا پہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں. اور میں ان کی جو ٹیم ہے اس کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو ان کی ٹیم اسسٹ کر رہی ہے. راجہ متین ہے، عاقل خان ہے، حسنین سنبل ہے، نبیل ستی، حسیب بلوچ، سہیل اکرام، یہ ان کی ٹیم ہے. کچھ اور بھی ان کے ٹیم کے اندر ینگ وکلا ہیں جو ان کو اسسٹ کر رہے ہیں اس سارے ٹرائل میں. تو جب یہ استدعا مسترد ہوئی اور جج صاحب نے پروسیڈنگ کا آغاز کیا تو فیصل ملک صاحب نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ویڈیو لنک پہ سماعت کرنی ہے، یہ تو واٹس ایپ ویڈیو کال پہ ٹرائل چلا رہے ہیں، تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا کیونکہ نوٹیفیکیشن میں بھی ویڈیو لنک لکھا گیا ہے. یہ ویڈیو لنک تو نہیں ہے. ویڈیو لنک میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. یہ ایسے ہی تھا جیسے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پہ عمران خان پیش ہوئے، یعنی عمران خان سکرین پہ سامنے موجود تھے، ہم جو کورٹ روم کے اندر موجود لوگ تھے ہم عمران خان کو دیکھ سکتے تھے، عمران خان ججز کو سن سکتے تھے، ججز عمران خان کو سن سکتے تھے، دلائل عمران خان سن رہے تھے، عمران خان کی بات پورا کورٹ روم سن رہا تھا. یہ ہے ویڈیو لنک. انہوں نے کہا یہ تو ویڈیو لنک نہیں ہے، یہ تو واٹس ایپ ویڈیو کال ہے، یہ آپ کیسے ٹرائل چلا سکتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ٹرائل چلا سکتے. لیکن جج صاحب نے یہ بھی استدعا فیصل ملک صاحب کی مسترد کر دی. پھر فیصل ملک صاحب نے کہا کہ آپ نے میری عمران خان سے ملاقات کی جو استدعا ہے وہ بھی مسترد کر دی، آپ نے عمران خان کا ویڈیو لنک پر ٹرائل چلانے کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کم از کم آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے میری ویڈیو پہ کال پہ بات تو کرا دیں، اور میں ایک کونے میں جا کے عمران خان صاحب سے ویڈیو کال پہ بات کرنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میری واٹس ایپ پہ چلیں، سائٹ پہ جا کے بات تو کرا دیں. کہا گیا کہ یہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے ہم بات کراتے ہیں، موبائل جج صاحب کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہے، اور ویڈیو لنک میں جناب آپ اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، یہاں پہ واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کال چل رہی ہے، واٹس ایپ والا موبائل جج کے سامنے پڑا ہے، عمران خان کو نہیں کوئی دیکھ رہا، نہ عمران خان کسی کو دیکھ رہے ہیں، عمران خان شکل دیکھ رہے ہیں جج کی، اور عمران خان کو کچھ پتہ نہیں ہے. خیر جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کو موبائل کو رخ موڑ دیا یوں ٹیبل پہ، اور اس کا سپیکر آن کر دیا اور کہا کہ جی بات کر لیں آپ. تو انہوں نے جب بات کرنا شروع کی فیصل ملک صاحب نے، انہوں نے کہا سر یہ ٹرائل آپ کا اس طرح سے واٹس ایپ ویڈیو کال پہ چلا رہے ہیں تو غلط ہے، اور ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ آپ کا ویڈیو کال پہ اس طرح سے چلے. اور میری سلمان اکمل راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، یہ 19 کی بات ہے، آج 23 کو سلمان اکمل راجہ صاحب موجود ہیں، ان کی انٹری پہ میں بعد میں آتا ہوں. تو انہوں نے کہا سر یہ غلط کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جیسے ہی آگے سے بات کی نا کہ یہ کس کے کہنے پہ یہ جج یہ ٹرائل چلا رہا ہے، اور یہ جج کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے، یہ جج کیا کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، اور پاکستان میں کس کا لا چل رہا ہے. جب عمران خان صاحب نے نام لیا نا، اور جس دبنگ انداز میں عمران خان نے بات شروع کی، جج نے ساتھ ہی ویڈیو کال کاٹ دی. اور جج ظاہر ہے بھائی جج صاحب تو نہیں، وہ نام صرف عمران خان ہی لے سکتا ہے، ججز میں تو سننے کی جو ہے وہ سکت نہیں ہے، مطلب فیصلہ تو دور بات انصاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جج نے ویڈیو کال کاٹ دی اور کہا کہ نہیں یہ آپ عمران خان جو ہے نا وہ سیاسی بات کر رہے ہیں.
تو فیصل ملک صاحب نے کہا کہ سر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے نا یہ نوٹیفکیشن دیں پنجاب حکومت کا, میں نے اس نوٹیفکیشن کو چیلنج کرنا ہے ہائی کورٹ میں. تو جج صاحب نے کہا یہ مجھے تو واٹس ایپ پہ سافٹ کاپی آئی ہے, یا ای میل آئی ہے, یا واٹس ایپ پہ آئی ہے, تو ہارڈ کاپی آئی نہیں ہے, آپ انتظار کریں, ہارڈ کاپی آتی ہے ڈاک تو اس میں آپ کو مل جائے گی, تو پھر آپ لے لیں. خیر وہ بڑی مشکل سے ان کو ہارڈ کاپی جو ہے وہ دی گئی, اور جیسے ان کو ہارڈ کاپی دی گئی تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. اس کے بعد اگلی سماعت جو ہے وہ 23 سپٹمبر رکھ دی گئی. ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتا دوں جو بہت حیران کن ہے کہ اس دن جب فیصل ملک صاحب وہاں سے نکل آئے اور وہ عدالتی پروسیڈنگ ایسا نہیں تھے اور عمران خان بھی ساتھ موجود نہیں تھے, تو عمران خان کی غیر موجودگی میں, عمران خان کے وکلا کی غیر موجودگی میں 2 گواہوں کی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی. اس کے بعد اگلی سماعت آج 23 سپٹمبر کو رکھ دی گئی. 23 سپٹمبر کو آج سماعت ہوئی. آج جناب انہوں نے جا کے بتایا فیصل ملک صاحب نے کہ ہم نے اس کو لاہور کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا ہے اور ہم نے اسٹے کی بھی اپلیکیشن دی ہے, تو آپ اب اس کو نہ سنیں کیونکہ آپ یہ جتنا ٹرائل چلائیں گے ویسے ہی کل عدم ہو جائے گا. تو جج صاحب نے کہا کہ پھر استدعا مسترد کر دی اور جج صاحب نے ٹرائل شروع کر دیا. اس دوران انٹری ہوتی ہے سلمان احمد راجہ صاحب کی, اور مجھے آج وہاں موجود وکلا نے کہا کہ آج آپ اگر کورٹ روم میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے آپ اتنا انجوائے کرتے, آپ کو اتنا مزہ آتا دیکھ کے کہ کس طرح سے سلمان احمد راجہ صاحب نے آج جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, دبنگ انداز میں سلمان احمد راجہ نے آج دلائل دیے. اور انہوں نے کہا کہ بڑی گرجدار آواز میں سلمان احمد راجہ نے دلائل دیے. جج صاحب بیک فٹ پر تھے اور سلمان احمد راجہ صاحب نے ایک ایک چیز جج کے سامنے رکھی اور بتایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں, آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, آپ عدالتی فیصلوں کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں, آپ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ویڈیو لنک پہ ٹرائل نہیں ہے, یہ واٹس ایپ ویڈیو کال ہے. عمران خان صاحب کو نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں, نہ وہ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں, نہ ہم ان کو سن پا رہے ہیں, نہ ہمیں وہ سن پا رہے ہیں. آپ نے عمران خان کی کال کو ادھر سے میوٹ کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی میوٹ ہے, عمران خان تک ہماری آواز نہیں جا رہی, نہ عمران خان اس کے اوپر کو بات کر سکتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور بہت کہتے ہیں دبنگ انداز میں دھجیاں اڑا کے رکھ دی سلمان احمد راجہ صاحب نے جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے, اور بڑی جرت اور بہادری اور دلیری سے انہوں نے بات کی, اور کہتے ہیں کہ سختہ طاری تھا ساروں کے اوپر آج, اور جو ہے نا وہ پن ڈراپ سائلنس تھی کمرہ عدالت میں جب سلمان احمد راجہ صاحب انتہائی جرت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارے دلائل دے رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ لیکن جج نے سلمان احمد راجہ صاحب کی بھی ساری باتیں سن کے کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا, کوئی قانون کے مطابق جواب نہیں دیا, کوئی قانون کی شک نہیں بتائی, کوئی عدالتی فیصلہ نہیں بتایا, نہیں بتایا کہ سلمان احمد راجہ صاحب آپ کی بات کس آئین کی کس آرٹیکل کے تحت, قانون کی کس شک کے تحت, کس عدالتی فیصلے کے تحت آپ کی بات غلط ہے. لیکن جج صاحب نے کہا جی آپ کی استدعائیں مسترد اور ٹرائل تو چلے گا. پھر فیصل ملک صاحب نے ایک اپلیکیشن دی, انہوں نے کہا کہ 19 سپٹمبر کو جو آپ نے ٹرائل چلایا نا, ہم تو موجود نہیں تھے, آپ ہمیں نا سی سی ٹی وی فوٹیج دیں کمرہ عدالت کی جو لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے, کہ عمران خان کیا آپ کو ساتھ موجود تھے, کیا ہم یہاں پہ موجود تھے, اور ٹرائل کیا چلا ہے. جج صاحب نے کہا تو میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں آپ سے وہ سکرپٹ نہیں مانگ رہا کہ عمران خان کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے, آپ سے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج مانگ رہا ہوں, آپ اس کو محفوظ کریں تاکہ میں نظر تو آئے کہ عمران خان کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے یا نہیں تھے, ویڈیو لنک تھا بھی یا نہیں تھا. تو جج صاحب نے یہ بھی ان کی جو ہے وہ استدعائیں جو ہیں وہ مسترد کر دی. جب یہ ساری استدعائیں جج صاحب نے مسترد کر دی, سلمان احمد راجہ صاحب کی بھی اور فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب کی بھی, تو یہ وکلا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس جو غیر آئینی غیر قانونی عمران خان کی غیر موجودگی میں ٹرائل ہے اس کا بائیک آؤٹ کر کے باہر آ گئے, اور نہ عمران خان کو آواز جا رہی تھی, نہ عمران خان کی آواز آ رہی تھی, نہ عمران خان کو دیکھ پا رہا تھا, نہ عمران خان ویڈیو لنک پہ تھے, واٹس ایپ ویڈیو کال پہ تھے, اور واٹس ایپ ویڈیو کال والا موبائل جج کے سامنے پڑا تھا. یہ بالکل ایک اپنی نوعیت کا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا ایسا ٹرائل ہے. ہر کیس میں عمران خان کے کیس میں کوئی نہ کوئی یہ نظام ایسی چیز کرتا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوتا ہے, اور اس سے پاکستان کی عدالتیں بدنام ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل رینکنگ ان کی نیچے آ رہی ہے. اس نظام سے لوگوں کا اعتماد پہلے اٹھ چکا ہے, نفرت مزید بڑھ رہی ہے, نقصان پاکستان کا, پاکستان کی آنے والی نسلوں کا, عدالتوں کا, اداروں کا ہو رہا ہے. عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس کا تو بیان ہی جیت رہا ہے, اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے. اور آپ عمران خان کی نفرت میں پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کوئی نہیں کر رہے آپ, جس طرح سے آپ یہ عمران خان کے ٹرائل چلا رہے ہیں اور جوڈیشری کو آپ نے سرنڈر کروا دیا ہے. اس کے بعد بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس کی اگلی سماعت جو رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے 27 سپٹمبر, اور 31 گواہ جو ہیں وہ جیل میں ریکارڈ ہوئے تھے, 2 گواہ 19 سپٹمبر کو ریکارڈ ہوئے, 8 گواہ آج ریکارڈ ہوئے, 41 گواہ ٹوٹل ہو چکے ہیں, 100 گواہ ٹوٹل ہیں, اور 100 ٹوٹل ہیں, 41 ہو چکے ہیں, اور درمیان میں سے 30-35 سے گواہ ڈراپ کریں گے, اور کوئی 60-70 گواہ جو ہیں وہ ان کے گواہیں کروائیں گے, اور ایویڈنس کی کاپی جو ہے وہ بھی مانگی گئی, لیکن ایویڈنس کی کاپی بھی نہیں دی گئی. تو یہ ہے صورتحال. اور ہاں, حیران کن طور پر لاہور کورٹ کی جو آج 2 کاز لسٹیں آئی ہیں
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی، جس میں ایک تھی جو ارجنٹ کیسز، اس میں بھی عمران خان کا کیس نہیں ہے، دوسرا جو آبجیکشن کے ساتھ لسٹ ہے اس میں بھی نہیں ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آج ایک اس طرح کی سٹے کا ایک کیس دائر ہو اور لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ اس کو انٹرٹین نہ کرے، اس کو لگا ہی نہیں چاہے، آپ اعتراضات کے ساتھ لگا دیں. لیکن اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کاز لسٹیں دو آئی ہیں، دونوں میں عمران خان کا کیس نہیں ہے. اس پہ تحریک انصاف کے وکلا کو، تحریک انصاف کو بہت زیادہ آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ بھی جسٹس ڈوگر والا کام کر رہا ہے کہ جو میرا جو کرنا ہے کر لو، ہم یہ کیس سماعت کے لیے نہیں لگائیں گے. اور یہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، عدالتی فیصلوں کے مطابق عمران خان تو کیا کوئی عام شہری بالکل جس کی کوئی پاکستان کے اندر جس کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے پاکستانی کو، ایک جو بالکل ایک مزدوری کرنے والا جس کو ہم اتنی عزت نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، اب مزدوری کر کے محنت کر کے اپنی روزگار اور روزی کمانے والا، جس کو ہم سسٹم میں بالکل ہم سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے، اس کی بھی کوئی درخواست آئے میرا ایک ٹرائل چل رہا ہے اس میں سٹے کر دیں، تو بھی یہ مسٹ ہے کہ آپ نے اس کی درخواست کو انٹرٹین کرنا اور اگلے دن سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے.